جی السلام علیکم دوستوں، براک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر بلوچ۔ ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بڑے دکھ کے ساتھ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خضدار میں جو واقعہ ہوا تھا، جو کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ BLA والے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، مگر اب BLA والے ڈاکو بھی بن گئے، انہوں نے بینک بھی لوٹا ہے، کیونکہ عید کے جو ہے نا نزدیکیاں ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ تو اپنے عید کے خوشیاں منانے کے لیے ڈاکو کیا سب کچھ کرنا جائز ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے ہمارے بہت ہی قابل اور بہت ہی جو ہے نا آنیسٹ آفیسر اور بہت ہی ایکٹیو آفیسر محترم جو سوراب کے ہمارے ADC تھے، محترم ADC ہدایت اللہ بلیدی بلوچ کو جو ہے نا شہید کیا گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ بھی ہے، کوئٹہ میں 2-3 جو ہے نا بھارت کے پروکسیز نے 2-3 بلاسٹ کر کے بلوچستان کے لوگوں کو خوف و ہراس میں جو ہے نا ڈالا ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ بلوچستان کا ہر بچہ، بلوچستان کا ہر نوجوان، بلوچستان کا ہر قوم ہمیشہ جھنڈا لہراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے گا، اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اس کے عزائم پختہ ہیں۔ تو جیسے کہ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک بہت ہی عظیم بہادر نوجوان کو یہاں پہ براجمان کرایا ہے۔ ہم محترم عدنان سلیم بلوچ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی میں خیریت سے؟ کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ سب کچھ بہتر ہے۔ اسٹڈی کیسا ہے؟ بہترین۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا بھارت کے پروکسیز اور بھارت کا جو ہے نا ایک نیریٹو ہے یہاں پہ دہشت پھیلانے کا، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی 17 سال کی زندگی بلوچستان میں گزاری ہے۔ میں بلوچ ہوں، میں بلوچستان میں رہتا ہوں۔ بچپن سے میں دیکھتے آ رہا ہوں کہ یہ جو BLA ہے، یہ جو انڈین بزدل دشمن ہے ہمارا، یہ جو رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کرتے ہیں ہم پر، ہمارے اداروں پر، ہمارے گھروں پر، اور دن کی روشنائی میں یہ اپنا منہ ڈھانپ کر جو ہم پر عملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ جو دشمن ہے یہ بلوچستان کو، بلوچستان کی یوتھ کو، یہ ہمیشہ سے بلوچستان کو پسماندہ رکھنا چاہتی ہے، یہ بلوچستان کو ہمیشہ کاٹنا چاہتی ہے، یہ بلوچستان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا بنجر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ جو انڈین لانچڈ فنڈڈ دشمن ہے ہمارا، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان آگے جائے، بلوچستان کا نوجوان تعلیم حاصل کرے، بلوچستان کا نوجوان شعور حاصل کرے۔ جیسے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بلوچستان میں اگر حکومت کی طرف سے بلوچستان کی عوام کے لیے ایک پروجیکٹ لانچ کی جاتی ہے تو یہ لوگ اسے جا کر سبوتاج کرتے ہیں۔ بلوچستان میں اگر کوئی تعلیمی ادارہ بن رہا ہے تو یہ لوگ جا کر اسے نظر آتش کرتے ہیں۔ اگر بلوچستان میں کچھ بچے مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ لوگ جا کر وہاں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اگر بلوچستان کی ترقی کے لیے کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی ڈیم بن رہا ہے، یہ لوگ وہاں جا کر وہ مشینری کو نظر آتش کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، سڑکوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے، یہ ہمیشہ سے بلوچستان کو بلندیوں پہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ فورین فنڈنگ کو یا فورین انویسٹمنٹ کو بلوچستان میں روکنا چاہتے ہیں۔ یہ CPEC کے جو اہلکار یہاں پر آتے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں بلوچستان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ ان کو مارتے ہیں، ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے، یہ شروع سے بلوچستان میں یہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان آگے جائے، بلوچستان ڈیولپ ہو۔ دوسری بات رہی کہ میں نے زندگی میں بلکہ تاریخ میں ایسا بزدل اتنا گرا ہوا، اتنا کم نسل میں نے بزدل دشمن نہیں دیکھا، جو نہتوں پہ وار کرے، جو خواتین پر حملہ کرے، جو بچوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کرے، جو رات کی تاریکی میں FC ہیڈ کوارٹر نوشکی اور FC ہیڈ کوارٹر پنجگور پر حملہ کرے، رات کی تاریکی میں محب الوطنی کے جو آوازیں ہیں بلوچستان میں، محب وطن بلوچ ان کے گھروں پر حملہ کریں۔ یہ دشمن اب اتنا گر گیا ہے کہ ایک محب وطن افسر جو پوری زندگی محنت کرتا ہے، کمپیٹ کرتا ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامز پاس کر کے آتا ہے، میرٹ پر اس کی تعیناتی ہوتی ہے، وہ بلوچستان کی عوام کا خدمت کرتا ہے، بلوچستان کی عوام کو وہ سرو کرتا ہے، وہ بہادر حب الوطن ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ انہوں نے سوراب میں ہمارے جو ADC ہے ہدایت اللہ بلیدی صاحب، ان کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ تو یہ
یہ دشمن آخری حد تک گر چکا ہے، لیکن ہم اس کو ایک پیغام دیں گے کہ آپ کی ان حرکتوں سے، آپ کی اس طرح بزدلانہ یہ جو حملے ہیں، نہ بلوچستانی عوام ان سے پریشان ہوتی ہے، نہ افواج پاکستان کو اس سے کوئی اثر پڑتی ہے، نہ ریاست پاکستان اس سے گھبراتی ہے، بلکہ آپ کی تمام یہ جو حرکتیں ہیں اس کے لیے ہم ویل پریپیئرڈ ہو رہے ہیں، تاکہ ہم آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو آپ کے بلوں سے باہر نکال کر آپ کو ماریں گے انشاءاللہ۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ جی محترم سلیم، عدنان سلیم بلوچ صاحب، آپ اتنے کم عمر میں ان کے صدمے بھی آئے ہیں، ان کے مشکلات بھی آپ نے فیس کیے، اور دیکھا جائے بی ایل اے پہلے جو ہے نا مزدوروں کو ٹارگٹ کرتا تھا، جو ہے نا، پھر اس کے بعد پنجابیوں کو، جہاں پہ بھی کوئی جو ہے نا کوئی عوام میں بیٹھا مزدور جو اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے وہ اجامتی کرتا تھا، اس کو پکڑ کے جو ہے نا ٹارگٹ کرو، یہاں پہ بلٹ مارو۔ اب جا کے انہوں نے جو بلوچ افیسران ہیں، جو کہ قابل افیسران ہیں، جو ہمیشہ جو ہے نا اپنے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے اس معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اب جا کے انہوں نے اپنے خود کے بلوچ افیسران اور اپنے خود کے بلوچ بیوروکریٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو انڈین فنڈڈ دہشت گرد ہیں جو را کے ٹکوں پر پلتے ہیں اور پہاڑوں میں مفت کا راشن توڑتے ہیں، مفت کے لاجسٹکس کو ضائع کرتے ہیں، ان کی نہ کوئی مذہب ہوتی ہے، نہ قومیت ہوتی ہے، نہ کوئی شناخت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھی خارجی اور گستاخ ہے، کیونکہ یہ اپنے مسلمان کے خلاف ہندوؤں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ناچتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بلوچ عوام کو شہید کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ انسانیت اور اسلام سے خارج ہیں، ان کی کوئی قومیت اور مذہب نہیں ہے۔ پہلے یہ بلوچستان میں افواج پاکستان کے بیٹوں کو اپنے بزدلانہ کارروائیوں میں نشانہ بناتے تھے، مکران کوسٹل ہائی وے پر ان کو پہاڑوں کے پیچھے سے بزدلانہ کارروائیوں میں شہید کرتے تھے، اور ڈالبندین اور نوشی، پنجگور، آواران ایسی جگہوں پر یہ پاکستان آرمی کے نوجوانوں کو شہید کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو محب وطن پنجابی مسافر ہے، جو پردیسی ہے، جو یہاں بلوچستان میں کام کرنے آتے ہیں، مزدوری ڈھونڈنے آتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی ان کے والدین کے سامنے، بیوی، بچوں اور ایک والدہ کے سامنے بسوں سے اتار کر یہ لوگ شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کلیجہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ یہ نہ انسان ہے، نہ ہی ان کا جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی کسی اور دوسرے جانور پر رحم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اب ان کی ایک یہ نیریٹو ہے یا ان کا گول ہے کہ بلوچستان کی جو حب الوطن آوازیں ہیں، محب وطن بچے ہیں، محب وطن بلوچ ہے یا بیوروکریٹس ہیں جو بلوچستان میں مطلب کام کرنا چاہتے ہیں، بلوچستانی عوام کو سرو کرنا چاہتے ہیں، بہادر ہے، نڈر ہے، اپنی ریاست اور اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو دہشت گرد ہے، یہ بلوچستان میں خون ریزی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچستان میں بدامنی پھیلائے، بلوچستان میں جھوٹ، مکاری، فریب اور اشتعال پھیلائے۔ بہت ہی اعلیٰ۔ جی عدنان سلیم بلوچ صاحب، ایک اور بھی اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ یہ بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی حمایتی ایک وہ کیا کہتے ہیں باپ بھی بن جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا باقاعدہ ایک مطلب اپنے ملک میں جو ہے نا ان کو بلاتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے یہی بھارت اپنے ہی جو ہے نا ملک میں مسلمانوں کو مارتا ہے، ان کو ذلیل کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں مختلف ویڈیوز میں پولیس ان کے ساتھ، وہ نماز میں پڑے ہوئے، روڈ میں نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہاں آ کے نماز کے ہی اوپر ان کو مارتا ہے۔ پھر جو ہے نا یہی بھارت انہی بی ایل اے اور بی وائی سی کے لوگوں کو پیسہ بھی دیتا ہے، ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ اچھا دیکھیے، یہ جو بھارت کی ریاست ہے یہ پوری دنیا میں ایک دہشت گردانہ ریاست کے نام سے مشہور ہے۔ جو بھارت ہے یہ پوری دنیا میں دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ ہم تاریخ میں اگر جائیں تو بھارت نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے۔ بھارت کی جو موجودہ قیادت ہے، جو گجرات کی کسائی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک دہشت گرد مشہور ہے۔ بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو مقررہ وقت کے مطابق اذان دینے کی اجازت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو اپنی مرضی میں عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، عید قربان میں ان کو قربانی کرنے کی اپنی مرضی سے اجازت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ وہاں پر ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں ان کو حجاب کرنے کی اجازت یہ لوگ نہیں دیتے، باجماعت نماز کی تقدس کو یہ پامال کرتے ہیں، مسجدوں کو شہید کرتے ہیں۔ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں، یہ کشمیر میں ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، وہاں یہ لوگ کشمیری بھائیوں کو خودکش بمبوں میں، اپنے خودکش بلاسٹ میں نشانہ بناتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ ایل او سی پر کس طرح سے اشتہار
صورتحال پھیلاتے ہیں, کس طرح سے گولہ باری کرتے ہیں, کس طرح سے فائرنگ کرتے ہیں. ہمیشہ یہ بھارت کی ریاست اور بھارت کا جو یہ موجودہ قیادت ہے یہ انسانیت مخالف اور دہشت گردی پسند رہے ہیں. تو یہ لوگ بلوچستان میں جعلی انسانی حقوق کے نمائندے پیش کر کے بلوچستان میں یہ لوگ ان کو لاجسٹکس دیتے ہیں, ان کو سہولیات دیتے ہیں, ان کو ہتھیار دیتے ہیں, ان کو اتنا شدید میڈیا کوریج دیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت اور عسکری اور سیاسی قیادت کو یہ لوگ ان پر پریشرائز کریں ان کو, تاکہ بلوچستان کمزور ہو. لیکن میں آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو عوام ہے, ہم محب وطن ہے, ہم امن پسند ہے, ہم اپنے افواج کے ساتھ ان کی شانہ بشانہ آپ کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اپنی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت میں بھرپور یقین رکھتے ہیں, ان کو ہمارا حمایت حاصل ہے. تو ہم ہر میدان میں, ہر جنگی محاذ پر اپنے افواج کے شانہ بشانہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی, میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جس طرح آپ بول رہے ہیں. خدا کی قسم, وہ کیا کہتے ہیں, دل میں جو ہے نا ایک جنون سا آتا ہے. جی عدنان سلیم بلوچ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ دہشت گرد یا عسکریت جو تنظیمیں ہیں, ان کے نزدیک بلوچستان کا وہ بلوچ ہے جو خون خرابہ چاہتا ہے, جو دہشت ایک برپا کرنا چاہتا ہے, جو قاتلانہ عملے کرتا ہے, جو کہ جس کو مطلب بدامنی پھیلانے کا ایک نمایاں کردار ادا کریے, اس کو بلوچ سمجھتے ہیں. جو لڑائی جھگڑوں میں, جو بلوچستان میں جو ترقیاتی کام ہے ان کو روکتھام, ان کے اوپر جو ہے نا ان کو توڑنے پھوڑنے کا. اور آپ دیکھیں, آپ خود جو ہے نا عدنان سلیم بلوچ, جو کہ آپ نوشکی سے آپ کا تعلق ہے, مینگل ہے, ابھی میں نے آپ کے ساتھ براوی میں بھی بات کیا, بلوچی میں بھی بات کیا. مجھے بہت یقین کریں, مجھے فخر آیا آپ کے اوپر کہ واقعی آپ سچے بلوچ ہیں. نوشکی سے جو ہے نا الحمدللہ نوشکی سے آپ کا تعلق ہے, ایک سچے لیڈر ہے, ایک پاکستان کے پیٹریوٹک لیڈر ہے, مگر آپ کے اوپر بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کیوں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی پروکسیز ہیں, جیسے دہشت گرد غفار لانگو جو BLA کے ایک سابق کمانڈر رہ چکے ہیں, جیسے کہ ان کی دہشت گردانہ ذات کی جو ان کی ایک بیٹی ہے مہرنگ لانگو, اگر ان کے ذریعے یا کراچی میں بیٹھی ہوئی سمیدین کے ذریعے کوئی بلوچ ٹریپ ہوتا ہے, سیاسی طور پر ان کی جو مینٹل پریپریشن ہوتی ہے, یا ان کے نظریے کے ذریعے وہ ملک دشمن, ریاست دشمن بنتے ہیں, تو یہ لوگ صرف اسی کو بلوچ سمجھتے ہیں. اگر مہرنگ اور سمیدین کے بھرتی کرنے کے بعد ایک بلوچ نوجوان بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر جاتا ہے, رات کی تاریکی میں یا صبح کی روشنی میں منہ ڈانپ کر بلوچستانی ریاست, بلوچستانی عوام یا حب الوطن جو ہمارے آوازیں ان پر حملہ کر کے ہلاک ہوتا ہے, تو وہ ان کی نظر میں صرف بلوچ ہوتا ہے. حالانکہ مہرنگ کے جو بھائی ناصر لانگو ہے وہ بندوق اٹھا کر نہیں جاتا. سمیدین کے بھائی منصور ہے, وہ عمان میں مشہور زمانہ دہشت گرد ڈاکٹر اللہ نظر کے بزنس کو, کاروبار کو چلا رہا ہے, تو وہاں پر یہ لوگ نہیں جاتے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, کیا مہرنگ لانگو کا بھائی ناصر لانگو غفار لانگو سے نہیں ہے؟ وہ اپنے گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ پہاڑوں پر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ کے نظریے میں وہ بھی ایک بلوچ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم امن پسند ہے, ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کر نہیں جاتے, تو وہ بھی نہیں جاتا, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, سرکاری تنخواہ پر حرام اور راحت کی زندگی گزار رہا ہے. تو اس پر بھی ایک میرا سوالیہ نشان ہے. آپ لوگ مجھے ضرور بتانا کہ ناصر لانگو بھی غفار لانگو سے ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف جو ہمارے جیسے بلوچستان کے نوجوان ہیں, جو امن پسند ہے, جو امن چاہتے ہیں, جو اپنی افواج کے لیے بات کرتے ہیں, جو اپنی ریاست کے لیے بات کرتے ہیں, جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, وہ ان کے نزدیک بلوچ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ باشعور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مینٹلی ٹریپ نہیں ہوگے, ہم ان کی سیاسی نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں, تو اس لیے یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کو کرنے دیں, ہمیں نہ فرق پڑتا ہے نہ کچھ. میں ان کو ایک دفعہ واپس واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں سانسیں ہیں, میں اپنی ریاست کے ساتھ, اپنی افواج کے ساتھ اور اپنی جو ملک کی سالمیت ہے اس کے حق میں سب سے پہلے آپ کو اول صف میں دکھائی دوں گا انشاءاللہ. اچھا عدنان بھائی, اگر فوج ان کے اوپر ایکشن لے لے, آپریشن کر لے, تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ انسانی حقوق کا جو ہے کارڈ ہے وہ نہیں لے آئیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو مہرنگ لانگو ہے
یہ ریاست کے خلاف من گڑت کہانیاں گاڑتی ہے. جس حد تک یہ بلوچستان میں چند ٹکوں کے لیے، چند ڈالرز کے لیے، ایک سستی شہرت کے لیے یہ سڑکوں پر اپنی زینت دکھائی دیتے ہوئے پھرتی رہتی ہے، سڑکوں پر چیختی چلاتی ہے. یہ پاکستان کی آئین و قانون کی دھجیاں اڑاتی رہتی ہے. یہ غیر قانونی جلسے جلوس کرتی ہے بھارت کے مدد سے. یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو دفعہ 144 کی دھجیاں اڑاتی ہے. وہاں پر ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف جھوٹی کہانیاں گڑھ کے، جھوٹی کہانیاں پیش کر کے یہ دشمن قوتوں کی جو ایجنڈے ہے اس کو فروغ دیتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کو بڑھاوا دیتی ہے. وہاں پر تو یہ بڑی بہادر بنتی ہے. جب ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے، جب ریاست قانون کے مطابق ان کو جیلوں میں ڈالتی ہے. حالانکہ بلوچ قوم کی جو عورتیں ہیں وہ وفا اور غیرت کی علامت ہوتی ہے. ہماری عورتیں اس طرح سے نہیں نکلتی. یہ ماہرنگ لانگو ہے جو دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی ہے. یہ پہلے دن سے زندانوں میں سڑنے کی قابل تھی. یہ تو ہماری وہ کہتے ہیں ہماری رحم دل افواج تھی، ہماری رحم دل ریاست تھی جس نے اس کا لحاظ کیا. جب ان پہ ریاست ہاتھ ڈالتی ہے، پھر یہ لوگ جعلی پلے کارڈز اٹھا کر اپنے یہ ڈونگ رچاتے ہیں ہیومن رائٹس کا. تو انہوں نے خود کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر لیا ہے. اب اگر ریاست نے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے، ریاست قانون کے مطابق ان کو گرفتار کر رہی ہے، ان کو حراست میں لے رہی ہے، ان کو اس پروسیجر کے تحت گزار رہی ہے، تو اب ان کو رونا نہیں چاہیے بلکہ ان کو برداشت کرنا چاہیے. اب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو ابھی ان کا یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے، یہ جو جعلی یہ لوگ علمبردار بنتے انسانی حقوق کے، یہ کسی کو بلوچستان میں عوام کو کبھی بھی مینٹلی ٹریپ نہیں کرے گی. جی عدنان بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کا سیاسی چہرہ ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، یہ جو ماہرنگ لانگو ہے یہ ایک دہشت گرد خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اس کے والد جیسے کہ میں نے بتایا کہ دہشت گرد تھے، اور BLA کے انسائڈ ایک فائٹنگ میں وہ جہنم واصل ہو گئے. تو ماہرنگ اپنے دہشت گرد والد کے دہشت گردانہ مشن پر عمل کر رہی ہے. یہ بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے. یہ مسنگ پرسنس کے جعلی پلے کارڈز اٹھا کر آ کر سڑکوں پر چیختی چلاتی روتی دندناتی پھرتی ہے کہ ہمارے بلوچوں کو یہ لوگ مسنگ کر رہے ہیں. جب انہی مسنگ پرسنس کو یہ لوگ خود رات کی تاریکی میں حملہ کرتے ہیں، جہنم واصل ہوتے ہیں. جب افواج پاکستان یا ریاستی اداروں کی جانب سے ان کی تصویریں شائع کی جاتی ہے، جب ان دونوں کی پہچان ہوتی ہے، جو جعلی پلے کارڈز یہ لوگ اٹھا کر پھرتے ہیں وہی دہشت گرد وہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں اور سہولیات کو اپنا وہ انجوائے کر رہے ہیں، لاجسٹکس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ ماہرنگ لانگو کیوں ایک اخلاقی جرت کر کے آ کر انہیں قبول نہیں کرتی کہ کچھ دن پہلے میں ان کو ریاست کے مظالم کے برعکس میں ان کو قرار دیتی تھی کہ ریاست ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور ان کو مسخ کر دیا، ان کو لے کر گئی یہ ریاست. پھر اس میں اتنی جرت کیوں نہیں ہوتی، یہ آ کر کیوں قبول نہیں کرتی کہ ہاں یہ اب جہنم واصل ہو گئے. تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ماہرنگ لانگو اور BLA اور BLF جتنے بھی یہ بلوچستان میں سو کالڈ تحریکیں ہیں، یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہے، یہ ان کی سیاسی چہرہ ہے. تو میں الفاً کہہ سکتا ہوں کہ ماہرنگ لانگو BLA 2 ہے. جی عدنان بھائی، آپ کے نظریے میں آپ کا کیا رائے ہے کہ اس میں جو ہے نا فوجی آپریشن ان کے اوپر کیا جائے یا ان کو مزید ڈیل دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یا جو ہے نا ان کو یہ بتایا جائے کہ واپس قومی دائرے پہ آ جائے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بلوچستان میں جتنی دہشت گردی کرنی تھی یہ کر چکے ہیں. FC ہیڈ کوارٹر نوشکی پر حملہ کرنا، FC ہیڈ کوارٹر پنجگور پر حملہ کرنا، نوشکی میں بس کو اٹیک کرنا، جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنا، محب وطن بلوچوں کو گھروں میں گھس کر ٹارگٹ کرنا، دھمکیاں دینا، پروپیگنڈا کرنا، ہمارے اداروں کو پر اٹیک کرنا، منفی من گڑت جھوٹی کہانیاں گڑھنا، اور ہماری تعلیمی اداروں کو نظر آتش کرنا، ہماری مدارس میں بچوں کو جانے سے روکنا، تعلیم حاصل کرنے سے لوگوں کو روکنا، شعور حاصل کرنے سے لوگوں کو روکنا، اور عام عوام کو مارنا، دکانداروں سے بتہ حاصل کرنا، عوام کو دھمکیاں دینا، جتنا انہوں نے جو کرنا تھا یہ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ اور وقت ہے. ریاست کو اب ایک فیصلہ لینا چاہیے، ان کی ہینٹ سے ہینٹ بجانی چاہیے.
میں سمجھتا ہوں ریاست کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح یہ بلوچستان میں ہمارے افواج پاکستان کے بچوں کو بیٹوں کو سولجرز کو شہید کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے بے دردی کے ساتھ کیپٹن کاشف کو کیچ میں شہید کیا, انہوں نے بے دردی کے ساتھ آواران میں کیپٹن بلال ظفر کو شہید کیا, تو ایک بطور بلوچستانی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے اسی ملک کے بیٹے تھے, وہ مسلمان تھے, ان کے خون کا رنگ سرخ تھا. بطور ایک بلوچستانی میں ریاست سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کے سروں کو کچلا جائے, اب ان کو مزید ڈیل نہ دیا جائے, بلکہ ان کو ابھی کہتے ہیں نا کہ ان کو ریاستی دائرے میں داخل ہونا یا عوام میں آنا, یہ عوام کے لیے, یہ بلوچ قوم کے لیے, پاکستان کے لیے سنگین ایک خطرہ ہے. اس کی جڑوں سے ختم کر کے ان کی سروں کو کچل کر ان کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کرنا چاہیے. ان کو مزید نہ ڈیل دینی چاہیے, نہ مزید ان پر کوئی رحم برتنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.